بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک نئے ٹاپک ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفید بالوں کے بارے میں، یعنی گرے ہیئر۔ اسپیشلی کم عمر میں اکثر لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو ویڈیو کو دوستو پورا سنیں۔ دوستو گرے ہیئر ایک ایسی پرابلم ہے جو آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، اور یہ پرابلم کچھ بچوں میں بھی دیکھی گئی ہے۔ تو دوستو میرے ساتھ یہ سوال بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ گرے ہیئر کا علاج اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم گرے ہیئر کے بارے میں بات کریں گے اور یہ ڈسکس کریں گے کہ ہیئر پرابلم میں یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس کو کیسے کنٹرول کرے اور کیسے اس سے بچایا جا سکے۔ دوستو گرے ہیئر یہ بال کا سفید ہونا نارمل ایجنگ پروسیس کا بھی ایک حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 یا 45 ایئرز کی ایج کے بعد فیمیل میں سر کے بال اور میل میں داڑھی اور سر کے بال گرے ہونے لگتے ہیں۔ تو وہ نارمل ایجنگ کا ایک پارٹ ہے۔ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پری میچور گریئنگ کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ 26 ایئر ایج سے پہلے جن لوگوں میں اگر گرے ہیئر کا پرابلم ہو رہا ہو تو اس کو ہم پری میچور گریئنگ ہیئر کہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز جن میں گریئنگ یا بالوں کا سفید ہونا کی وجہ جاننے اور کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ پری میچور گرے آف ہیئر کا علاج اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بال سفید ہونے سے یا پھر گرے ہونے سے انسان کا سیلف اسٹیمیٹ بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے، کانفیڈنس لو ہو سکتی ہے، اور بلیک ہیئر جو ہوتے ہیں وہ ایک ہیلتھی ہیئر کا سمبل ہوتا ہے، اور گرے ہیئر یعنی سفید ہیئر اولڈ ایج کا سمبل مانا جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گرے ہیئر امپروو ہو جائے اور ایٹ لیسٹ کنٹرول ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بالوں کا کلر کیوں کالا ہوتا ہے، یعنی کیوں بلیک ہوتا ہے۔ بالوں کا کلر یا پھر ہمارے سکن کا کلر براؤن یا پھر ہمارے آئیز کا کلر براؤن یا ڈارک براؤن کیوں ہوتا ہے، ان سب کی ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے میلانین پیگمنٹ۔ یہ میلانین پیگمنٹ ہمارے سکن میں، ہمارے آئیز میں، ہمارے بالوں میں بنایا جاتا ہے میلانوسائٹ نام کے سیل سے۔ یہ میلانوسائٹس نام کا سیل میلانین پیگمنٹ کو پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کے روٹس میں ہوتا ہے اور زیادہ تر اس کا نمبر زیادہ ہوتا ہے بالوں کے گروتھ فیز میں۔ میلانوسائٹس بالوں کے گروتھ فیز میں میلانین پیگمنٹ کو بناتا ہے۔ میلانین پیگمنٹ کو بنانے کے بعد میلانوسائٹ اسے ہیئر کے آس پاس میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، جس سے بالوں کا کلر بلیک ہو جاتا ہے۔ میلانین دو طریقوں کا ہوتا ہے، یعنی اس کے 2 ٹائپس ہیں، ایک فیو میلانین، ایک یو میلانین۔ یو میلانین زیادہ کامن ہوتا ہے، بلیک یا براؤن کلر کے پیگمنٹ کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ فیو میلانین ریڈ یا یلویش کلر کے پیگمنٹ کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یو میلانین بلیک براؤن پیگمنٹ انڈینز اور پاکستانی لوگ اسپیشلی ایشین لوگوں میں کامن ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے بال گرے ہوتے ہیں تو بالوں میں پریزنٹ میلانین پروڈیوسنگ سیل یعنی میلانوسائٹس دھیرے دھیرے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور وہ براؤن ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ پیگمنٹ بنانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ پری میچور گریئنگ کے کازز کے بارے میں۔ پریزنٹ سچویشن میں گریئنگ آف ہیئر کی سب سے امپورٹنٹ ریزن لائف سٹائل ریلیٹڈ چینجز ہو سکتی ہے۔ ان میں موسٹ کامن لائف ریلیٹڈ چینجز ہے کہ جیسے کہ آپ کے ان ہیلتھی ایٹنگ ہیبٹ، پولوشن، اسموکنگ، لیک آف ایکسرسائز اینڈ اسٹریس۔ یہ سب 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ ان 5 چیزوں کے ریلیٹڈ چینجز کی وجہ سے باڈی میں آکسیڈیٹیو سٹریس بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ باڈی میں فری ریڈیکلز کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے۔ یہ فری ریڈیکلز پھر میلانوسائٹس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، جس سے بالوں میں میلانین کا پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور وہ الٹیمیٹلی گرے ہو جاتی ہے ہیئر۔
प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का दूसरा इम्पोर्टेंट काज है जेनेटिक्स भी हो सकता है। इसमें दो तरीक़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट, अगर आपके फैमिली में किसी को भी पहले से प्री मैच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम हो, तो आपके पेरेंट्स को प्री मैच्योर ग्रेइंग हो, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप में भी प्री मैच्योर ग्रेइंग का हो सकती है। दूसरा, कुछ जेनेटिक्स डिजीज़ भी होते हैं जिनमें एजिंग का साइन थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, तो उन केसेस में प्री मैच्योर ग्रेइंग बालों का सफ़ेद होना एक अर्ली साइन होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर किसी को बॉडी में कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो, तो उसकी वजह से बालों में भी उसका असर होता है और बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं। चौथी इम्पॉर्टेंट वजह जिससे ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले है कि विटामिन डिफिशिएंसी। विटामिन डिफिशिएंसी में विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन D3 और कभी कभी कुछ केसेस में बायोटीन की डिफिशिएंसी भी हो सकती है। उसके अलावा मिनरल डिफिशिएंसी भी होती है। मिनरल्स में इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। और कभी कभी प्रोटीन डिफिशिएंसी और माल न्यूट्रिशन में भी बाल ग्रे हो सकते हैं। प्री मैच्योर ग्रे हेयर का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न कॉस्मेटिक का यूज़ करना भी हो सकता है। तो इसलिए हेयर कॉस्मेटिक में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ब्लीच एंड हेयर कलर जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों के कलर काफ़ी हल्का कर देती है। अगर उसकी कंसंट्रेशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उससे परमानेंटली बाल ग्रे या वाइट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप हेयर कॉस्मेटिक यूज़ करें तो आप किसी सेफ़ और अच्छी कंपनी का कॉस्मेटिक यूज़ करें। हेयर कॉस्मेटिक में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जिससे मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। यही सिमिलर मैकेनिज़्म स्मोकिंग में भी होता है। स्मोकिंग में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन के अलावा एक और मैकेनिज़्म होता है कि वो खून के नलियों के हेयर के रूट्स के आसपास नैरो कर देती है जिससे उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और इसी तरह उसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। कुछ स्किन रिलेटेड ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है जिससे सफ़ेद बाल अचानक ही नज़र आने लगते हैं, जैसे कि विटिलिगो, एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो इन कंडीशन का इलाज पॉसिबल है और इनमें प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को रिवर्स पॉसिबल होता है। एक और कंडीशन होती है जिसमें हेयर लॉस अचानक ही बढ़ जाती है, वो है टेलोजेनिक एफ्लोमा। ये सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन होती है तो जैसे ही ये रिजॉल्व होने लगते हैं ग्रे हेयर का प्रॉब्लम भी खुद बहुत ही रिजॉल्व हो जाता है। थायराइड प्रॉब्लम जैसे हाइपोथायराइडिज्म में भी प्री मैच्योर हेयर ग्रे हो सकती है क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4 वो मेलानिन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो उसकी कमी होने की वजह से प्री मैच्योर ग्रेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती है जिससे प्री मैच्योर ग्रे ऑफ हेयर हो सकता है, जैसे कि एंटी कैंसर मेडिसिन और एंटी मलेरियल मेडिसिन। तो जब भी आप प्री मैच्योर ग्रेन हेयर के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो सबसे पहले वो आपके कुछ टेस्ट करवाता है। और ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने बताई आपको, तो उन सब प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन टेस्ट है वो है विटामिन्स का लेवल को चेक करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा थायराइड के टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई स्किन रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको भी रूल आउट करने के लिए भी टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कि हम खुद से कर सकते हैं बिना किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के। तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल चेंजेस।
کی اس سے پہلے میں نے بات کی تو ان کو ریورس کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہو تو اسموکنگ کو بالکل کمپلیٹلی بند کرنا ہوگا۔ ایٹنگ ہیبٹ تھوڑی سی چینجز کرنی ہوگی اور ہیلتھی بنانی ہوگی، ایکسرسائز کرنی ہوگی اور پولوشن وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور اگر ہیئر کاسمیٹک کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کا یوز بھی ہمیں کم کرنا ہوگا، یا اگر کرے تو اچھے برانڈ کا ہیئر کاسمیٹک ہم یوز کرنا چاہیے جس کے فری ریڈیکلز اور ڈیمیج کو پریونٹ کیا جا سکے۔ سٹریس کو کم کرنا ہوگا، سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہمیں ریگولر ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈائٹری چینجز کیے جا سکتے ہیں پری میچور گرے ہیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ کو اپنے فوڈ میں فریش ویجیٹیبل اور فریش فروٹ لازم انکلوڈ کرنے چاہیے، یعنی کہ فریش ویجیٹیبل اور فریش فروٹ جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ میں بہت زیادہ رچ ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ اگین فری ریڈیکلز کو باڈی میں کم کرے گی جس سے میلانین کی پروڈکشن بڑھے گی۔ اگر آپ کے ٹیسٹ میں کسی بھی وٹامن اور منرل کی ڈیفیشنسی کو دیکھا گیا ہے تو ان وٹامنس کو بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق استعمال کیا کرے۔ اس کے علاوہ 2 ایسی کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کا اثر دیکھا گیا ہے پری میچور گرینگ ہیئر پرابلم میں، وہ ہے پابا اینڈ کیلشیم پینتوتھینویٹ۔ پابا کیا چیز ہے؟ وہ ہے پیرا امینو بینزوئک ایسڈ۔ ان دونوں دواؤں کو کتنا لینا ہے اور کتنے ٹائم کے لیے لینا ہے، یہ امپورٹنٹ رہتا ہے کہ آپ اپنے ڈرمٹالوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو ان کا لینے کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ اگر باڈی میں آپ کی کوئی ڈیزیز ہے جیسے کہ ہائپوتھائرائڈزم، کوئی بھی لانگ ٹرم ڈیزیز ہے یا کوئی بھی اسکن ریلیٹڈ ڈیزیز ہے تو ان سب ڈیزیز کا علاج پاسبل ہے۔ تو پری میچور گرے ہیئر کبھی کبھی ریورس ہو جاتی ہے ان سب کا علاج کرنے سے۔ پری میچور گرین کا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو کچھ دوائیں اویلیبل ہے جن کے اثر پری میچور گرین ہیئر میں دیکھا گیا ہے۔ ان میں امپورٹنٹ ہے پوواسول۔ پوواسول میں سورالین کا ایک کیمیکل لگایا جاتا ہے افیکٹڈ ایریا میں، جس کے بعد سے اس ایریا کو سن سے ایکسپوز کیا جاتا ہے، اس سے میلانین کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے اور پری میچور گرین ہیئر کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن ہوتی ہے لاٹینوپراسٹ، یہ پروسٹاگلینڈین انالاگ ہے، یہ بھی میلانوجینیسس میں افیکٹ ہو سکتی ہے۔ پوواسول اور لاٹینوپراسٹ دونوں کے لگانے سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے جس ایریا پہ آپ لگا رہے ہو، تو یہ بات ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن اور مشورے کے بغیر یوز نہ کرے۔ اگر کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈرمٹالوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں، کیونکہ یہ اسکن کا پرابلم ہے، اس سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے بال اور بھی بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جو بھی دوا یوز کریں ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر ہرگز یوز نہ کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کرو اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔